بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و علی محمد وجل فرجہ مومنین کرام یا علی مدد۔ مومنین کرام، آپ نے بہت دفعہ سنا ہوگا کہ مولا امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت مقدسہ بہت سے حج اور عمرہ سے بڑھ کر ہے۔ تو آج آپ کے سامنے میں وہ سند پیش کرنے لگا ہوں۔ کتاب کامل الزیارات کا اردو ترجمہ آپ کے سامنے ہے۔ کامل الزیارات کتاب کے لکھنے والے ابو القاسم جعفر بن محمد بن جعفر بن موسیٰ بن قولی القمی ہیں، جن کی وفات 368 ہجری میں ہے۔ تو تقریباً 1100 سال 1200 سال پرانی کتاب ہے یہ آپ کے سامنے۔ اس کتاب میں آپ کو وہ احادیث دکھاؤں گا جن میں احادیث میں مولا معصومین علیہ السلام کی طرف سے بتایا گیا ہے کہ کس طرح اور کتنے حج کا ثواب ہے مولا کی زیارت مقدسہ کے لیے جو جاتا ہے۔ اس کا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، صفحہ نمبر 392 ہے میرے سامنے، باب نمبر ہے 66 زیارت امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کئی حج کے برابر ہے۔ ٹھیک ہے، یہاں پر پہلی حدیث میں آپ کے سامنے امام ابو عبداللہ علیہ الصلوۃ والسلام سے روایت ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت 20 حجوں کے برابر ہے، بلکہ 20 حجوں سے بھی افضل ہے۔ پھر مولا کی گفتگو ہے راوی کے ساتھ۔ مولا فرماتے ہیں کہ اے ابو سعید، ہاں، قبر امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام پر ضرور جاؤ، وہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیٹے علیہ الصلوۃ والسلام اور سب سے زیادہ پاکیزہ اور سب سے زیادہ عظیم اور سب سے بڑھ کر ہیں۔ اگر تم ان کی زیارت کرو گے تو اللہ عز و جل تمہارے لیے 25 حج لکھ دے گا۔ ٹھیک ہے، اگلی حدیث نمبر 3، یہاں پر بھی معصوم نے فرمایا کہ امام ابو عبداللہ علیہ الصلوۃ والسلام سے روایت کرتے ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھ سے پوچھا ہے شہاب تم نے کتنے حج کیے ہیں؟ مولا نے، جو راوی ہے شہاب، اس سے پوچھا کہ تم نے کتنے حج کیے ہیں؟ تو راوی کہتا ہے کہ میں نے کہا 19 حج کیے ہیں۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا 20 حج پورے کر لو تو تمہیں امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کا ثواب ملے گا۔ ٹھیک ہے، اگلی حدیث نمبر 4، مولا امام ابو عبداللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے راوی سے پوچھا حذیفہ بن منصور سے کہ تم نے کتنے حج کیے ہیں؟ تو راوی کہتا میں نے کہا کہ 19 حج کیے ہیں۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر تم نے 21 حج پورے کر لیے تو تم اس شخص کی طرح ہو جاؤ گے جس نے امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کی ہے۔ اگلی حدیث صالح نیلی سے ہے روایت کہ امام ابو عبداللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو شخص امام حسین علیہ السلام کے حق کی معرفت رکھتے ہوئے ان کی قبر اطہر پر آئے گا تو وہ اس شخص کی طرح ہوگا جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ 100 حج کیے ہوں۔ اللہ اکبر، یعنی صرف حج نہیں کیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ حج کیے ہیں، 100 حج کیے ہیں۔ اس طرح ہوگا جس نے بھی امام کے حق کی معرفت رکھتے ہوئے، امام حسین علیہ السلام کے حق کی معرفت رکھتے ہوئے امام حسین علیہ السلام کی زیارت مقدسہ کے لیے آیا۔ اور آگے آپ دیکھیں اگلی حدیث میں امام ابو عبداللہ علیہ الصلوۃ والسلام سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا جو شخص امام حسین علیہ السلام کی زیارت کرے تو اللہ عز و جل اس کے لیے 80 مقبول حج لکھ دے گا۔ مقبول یعنی قبول ہوئے۔ اب اگلی حدیث نمبر 7، حدیث نمبر 7 کافی طویل ہے، جو ایک واقعہ ہے جیسے ایک راوی راستے میں کھڑا امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کے لیے آ رہا تھا، تو وہ جو ہے اس کے ساتھ کسی کے ساتھ وہ پہنچا تو وہ شخص اس کو امام ابو عبداللہ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس لایا تو امام نے فرمایا کہ امام ابو عبداللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے پوچھا کہ ان کی زیارت کے ذریعے تم کیا چاہتے ہو؟ یعنی یہاں پر ہے کہ امام ابو عبداللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے فرمایا تم فلاں فلاں جگہ سے آئے ہو؟ اس نے کہا جی ہاں، میں فلاں فلاں جگہ سے آیا ہوں۔ امام علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا یہاں کیا لینے آئے ہو؟ اس نے کہا میں امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کے لیے آیا ہوں۔ تو امام علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس زیارت کے علاوہ تمہارا کوئی اور مقصد تو نہیں؟ اس نے کہا میں صرف امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کے لیے آیا ہوں۔ یعنی جو اور مقاصد لے کے جاتے ہیں ان کے لیے آنکھیں کھولنے کا مقام ہے، صرف امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کے لیے آیا ہوں کہ ان کے پاس جا کر نماز پڑھوں اور ان کی زیارت کروں اور ان پر سلام پیش کروں
اور واپس اپنے گھر کی طرف چلا جاؤں۔ امام ابو عبداللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا ان کی زیارت کے ذریعے تم کیا چاہتے ہو؟ اس نے کہا ہم ان کی زیارت میں اپنے نفسوں، اہل اور اولاد اور مال و مشیت اور اپنی ضروریات کو پورا کرنا چاہتے ہیں۔ امام ابو عبداللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یمنی بھائی، کیا میں تمہیں اس سے زیادہ فضیلت نہ بیان کروں؟ یعنی جو تو اپنی ضرورتیں بتا رہا ہے اس زیارت کے مقصد کے لیے، اس سے بڑھ کر نہ تجھے میں فضیلت بتاؤں؟ اس نے کہا اے ابن رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے کچھ زیادہ بھی بیان کریں۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایک پاکیزہ حج مقبول کے برابر ہے۔ تو اس نے تعجب کیا۔ امام علیہ السلام نے فرمایا اللہ کی قسم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ 2 پاکیزہ مقبول و مبرور حجوں کے برابر ہے۔ اس نے پھر تعجب کیا تو امام علیہ الصلوۃ والسلام مسلسل حجوں کی تعداد بڑھاتے رہے، یہاں تک کہ آپ نے فرمایا زیارت حسین علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ 30 پاکیزہ مقبول و مبرور حجوں کے برابر ہے۔ اب جہاں پر آپ یہ دیکھ رہے ہیں نا کہ تعداد ڈفرینٹ لکھی ہوئی ہے، کبھی کہیں 20 لکھی ہے، کبھی 25 لکھی ہے، کبھی 30، کبھی 100۔ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو سامنے والا ہوتا ہے اس کے مطابق، اس کے ظرف کے مطابق معصوم بیان کرتے ہیں تاکہ اس کا ظرف نہ چھلک جائے، ٹھیک ہے، یہ اس لیے تعداد مختلف ہے۔ اگلی حدیث میں مولا علیہ الصلوۃ والسلام سے ہے کہ راوی کہتا ہے کہ جب مولا کے پاس آیا تو امام ابو عبداللہ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس تو ایک سوار جو ہے نا جماعت گزری، تو آپ نے پوچھا یہ لوگ کدھر جا رہے ہیں؟ میں نے جواب دیا یہ لوگ شہداء کی قبروں کی زیارت کے لیے جا رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا غریب شہید کی زیارت سے ان کو کس نے روک رکھا ہے؟ تو اہل عراق میں سے ایک آدمی نے ان سے کہا کیا ان کی زیارت واجب ہے؟ اللہ اکبر۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان کی زیارت کرنا حج و عمرے سے افضل ہے، یہاں تک کہ آپ نے فرمایا 20 حجوں اور 20 عمروں سے افضل ہے۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مبرور اور مقبول حجوں اور عمروں سے افضل ہے۔ یزید کہتا ہے اللہ کی قسم میں آپ کے ساتھ ہی کھڑا تھا کہ ایک آدمی نے، اچھا یہ کون ہے جو روایت کرنے والا؟ یزید بن عبد الملک ہے، ٹھیک ہے۔ ایک آدمی نے آ کر پوچھا کہ میں 19 حج کر چکا ہوں، اللہ سے دعا کریں کہ وہ مجھے 20 حج مکمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ امام نے فرمایا کہ تو نے قبر امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کی ہے؟ تو وہ کہنے لگا نہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان کی زیارت کرنا 20 حجوں سے بھی افضل ہے، یعنی کہ جو تو بتا رہا ہے نا دعا مانگو میرے لیے کہ 20 حج مکمل کر لوں میں جا کے، تو مولا نے کہا کہ تو ایک دفعہ زیارت کرے گا مولا حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی تو ان کی زیارت 20 حجوں سے بھی افضل ہے، مولا حسین کی زیارت کے لیے جا۔ تو حدیث نمبر 9 ہے اگلی حدیث، اس میں مولا فرماتے ہیں کہ جو زیارت امام حسین کے لیے جائے گا اس کے ایک حج لکھ دیا جائے گا۔ پھر آپ نے فرمایا ہاں بلکہ 2 حج۔ میں نے کہا کیا واقعی 2 حج؟ راوی کہتا ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہاں 2 حج بلکہ 3 حج ملیں گے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام مسلسل شمار کرتے رہے یہاں تک کہ 10 تک پہنچ گئے۔ میں نے کہا میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر قربان جاؤں، کیا 10 حج نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کرنے کا ثواب ملے گا؟ یعنی امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کرنے کا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا 10 حج بلکہ 20 حج لکھے جائیں گے۔ آپ مسلسل اس تعداد میں اضافہ کرتے رہے یہاں تک کہ 50 تک پہنچ کر خاموش ہو گئے اس کے ضرب کے مطابق۔ آگے حدیث راوی کہتا ہے کہ میں نے پوچھا امام ابو عبداللہ علیہ الصلوۃ والسلام سے کہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے حق کی معرفت رکھتے ہوئے اور تکبر سے بچتے ہوئے، اس پہ خاص غور کریں مومنین، تکبر سے بچتے ہوئے امام حسین کے حق کی معرفت رکھتے ہوئے امام حسین کی قبر اطہر کی زیارت کے لیے آنے والے کو کیا کچھ ملے گا، کیا اجر ملے گا؟ مولا نے فرمایا اس کے لیے 1000 حج اور 1000 مقبول عمرے لکھ دیے جائیں گے، اور اگر وہ بدبخت ہوگا تو نیک بختوں میں شمار کیا جائے گا اور وہ مسلسل اللہ عز و جل کی رحمت میں غوطہ زن ہوگا۔ مومنین میں آپ کے سامنے میں نے یہ کامل الزیارات کتاب سے باب نمبر 66 سے مولا امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت مقدسہ کئی ہزار حجوں سے افضل ہے، یہ آپ کے سامنے میں نے پیش کیا۔ مولا کی خوشنودی کے لیے اس ویڈیو کو تمام مومنین کے ساتھ شیئر کریں۔ یا علی مدد مومنین کرام، یا علی مدد۔
آپ سب کو اور ہم سب کو اور ہمارے اہل و عیال کو تمام کو، ہماری نسلوں کو مولا حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت مقدسہ ان کے حق کی معرفت رکھتے ہوئے اور تکبر سے بچتے ہوئے کرنے کی مولا توفیق عطا فرمائے انشاءاللہ و مولا یا علی مدد مومنین۔